خوشا نصیب یہ ہے کتنی عزتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر، خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر۔ لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو عرفات کے کچھ مناظر دکھائیں گے اور ایک عجب سما ہوا کرتا ہے، تو آج کچھ ذکر عرفات بھی کریں گے، اس دن کی جو اہمیت ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں قبلہ مفتی دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب بھی موجود ہیں، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری بھی موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ عرفات کے دن کے ساتھ ساتھ چونکہ آج ہمارا ایک اور پروگرام کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے نبی پاک کا حج، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حج، نبی پاک نے جو حج فرمایا، ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی جانیں گے۔ پھر خطبہ حج جو یادگار خطبہ تھا اس کے بھی انشاءاللہ بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے جو میرے ساتھ میرے بزرگ ہیں ان کو خوش آمدید بھی کہوں گا، مرحبا کہوں گا۔ مفتی صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مفتی صاحب، عرفات کا دن، خاص عرفات کے دن جو حاجیوں پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، کیا کہیں گے اس دن کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفات کا دن جو ہے وہ اگر حاجیوں سے بھی پوچھا جائے تو ہر حاجی یہی کہتا نظر آتا ہے کہ میری زندگی کا یہ سب سے زیادہ برکتوں والا، سعادتوں والا، رحمتوں والا اور خوش نصیبی کا دن ہے، کیونکہ پورے سفر حج کا جو حاصل وصول ہے وہ یوم عرفہ ہے، کہ یہ حج کا سب سے بڑا رکن جو ہے وہ اس دن ادا کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جتنا ان کا ولولہ، جوش، تیاری ہے وہ میدان عرفات کے لیے ہوتی ہے، اور پھر یہاں پہنچ کے ہر ایک کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ وہاں جیسے ہی وہ حاجی داخل ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب ایک دوسرے کو مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں، مبارک مبارک، الحمدللہ میدان عرفات میں داخل ہو گئے۔ اور پھر جیسے ہی یہ زوال آفتاب کا وقت ختم ہوتا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو بھی وہاں پر موجود ہے حالت احرام میں وہ حاجی ہو گیا، تو پھر سب ایک دوسرے کو حج کی مبارک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور ان حاجیوں میں وہ بھی شامل ہیں کہ جو شاید یہاں پر ہر سال ہی آ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو برسوں کے بعد آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی بڑی تعداد ہوتی ہے کہ جو پہلی مرتبہ آ رہی ہوتی ہے۔ تو سب کی جو کیفیات ہے وہ اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ ایک یونیک ہوتی، جو ہر سال آ رہا ہے وہ اس پہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے پھر مجھے بلا لیا۔ جو چند سالوں کے بعد آ رہا ہوتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کئی سالوں کے بعد میں آ تو گیا۔ اور جو پہلی مرتبہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ تو پتہ نہیں بچپن سے کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا، کیا وہ جمع پونجی اس کے لیے جمع کر رہا تھا، کتنی اس کے لیے کوششیں کر رہا تھا، اور کب سے جو ہے وہ اس کے حوالے سے اپنی ذہنی طور پہ اور اپنے خیالات کے اعتبار سے وہاں پہنچا ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا وہ جو بڑا خوبصورت شعر ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ تو یہ جو پہلی مرتبہ حج پہ جانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ بطور خاص یہ ہوتا ہے کہ جب سے وہ حج کی درخواست جمع کراتے ہیں تو اب انتظار ہوتا ہے نام نکل آئے، پھر نام نکل آتا ہے تو اب تاریخ کا انتظار ہوتا ہے، پھر تاریخ آتی ہے تو اب اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر تیاریاں ہوتی ہیں تو پھر روانگی شروع ہوتی ہے، روانگی ہوتی ہے تو اب یہ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ کب پہنچیں گے، مکہ مکرمہ پہنچے تو اب ایام حج کا انتظار ہوتا ہے، مینا پہنچ گئے تو اب دماغ پہ یہی ہے کہ بھی وہ رات نیند نہیں آتی، وہ جو رات جو ہوتی ہے نا عرفہ کی خوشی کا جو عالم جو وہاں پر رونق، برکتیں اور روحانیتیں ہوتی ہیں، تو یوں کہہ لیں کہ یہ ایک بڑے ذوق شوق کا سفر ہوتا ہے۔ اور جب یہ ساری التجائیں اور دعائیں پوری ہونے کے بعد ایک بندہ اپنی منزل پہ پہنچا ہوتا ہے، اور یہ بھی اس کے وہاں پر معلوم ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں پوری کائنات میں خاص اس میدان پہ برس رہی ہیں وہ دنیا میں اس وقت کہیں اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ مقام، وہ جگہ، وہ دن،
وہ حرمت والا مقام ہے، وہ حرمت والی جگہ ہے، وہ حرمت والا مہینہ ہے، وہ حرمت والا دن ہے، وہ حالت احرام کی ہے، اور اس وقت وہاں پر یوں کہہ لے کہ تقریباً ہر بندہ توجہ اللہ اور بندگی خدا اور اپنی عبدیت کے اظہار اور اپنی ہر قسم کی بڑائی کو ختم کر کے اس ایک سادہ لباس کے اندر وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو وہاں پر یوں کہہ لیں کہ یہ دن جو ہے وہ زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک دن ہوتا ہے جو وہاں پر کچھ فضیلتیں بھی پتہ چلے نا قرآن و حدیث کے ذریعے کہ عرفات کے دن ایسا کیا ہے. دیکھیں ابھی تو آپ نے کیفیات کا ذکر کر دیا کہ جو جاتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جو جاتا ہے وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے بہت سارے ناظرین ہو جن کو یہ نہ پتا ہو کہ اس دن کے بارے میں قرآن و حدیث میں بیان کیا کیا گیا ہے. یہ دن جو ہے قرآن مجید میں ویسے تو عرفات کا تذکرہ بھی ہے، اور اس کی ایک جو بہت بڑی فضیلت ہے وہ بڑی واضح ہے کہ قرآن مجید میں حج کے بارے میں کہ حج کرو، حج ایسے لوگوں پر، استطاعت والوں پر لازم ہے، ان سب آیات کا جو مصداق ہے وہ یہ مقام ہے. اے ہے عرفات کا میدان. ٹھیک ہے نا. اب وہ خواہ آیت مبارکہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یا وہ اور ہے کہ الحج عرفہ، کہ حج تو میدان عرفات میں حاضری ہی کا نام ہے، اور یہی وہ جگہ کہ جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا لوگوں میں حج کا. تو ایک تو قرآن و حدیث کے وہ جتنے بھی آیات و احادیث کے مصداق ہیں وہ اس مقام عرفات کے بارے میں. دوسرے نمبر پہ خود اس کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ تاریخ انسانیت میں حج جو ہے وہ اسی مقام پر ہوا، خانہ کعبہ اور میدان عرفات. تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام نے جو حج کیا وہ اسی مقام پر کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی کوئی 1.25 لاکھ کی تعداد جو ہے وہ اس مقام پر حاضر ہوئی. تو یہ اس ادا کو ادا کرنے کا، یہ اس طریقے کو ادا کرنے کا دن اور جگہ ہے. پھر اس کے ساتھ اس دن حاضر ہونے والوں پر اللہ تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے کہ دیکھو میرے بندے آج اس میدان میں کس طرح مجھے یاد کرنے کے لیے موجود ہیں. اور پھر اس دن جو یہاں پر حاضر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حقوق اللہ سے متعلق جملہ معاملات کو معاف فرما دیتا ہے. اس کی جو بھی اس سے معاصی سرزد ہوئے، جو بھی اس سے گناہ ہوئے، جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ ہے، وہ یہاں پر معاف کر دیے جاتے ہیں. ان کی جو تلافی کی صورت ہے وہ تو باقی رہتی ہے، لیکن جو عند اللہ اس کا وہ گناہ لکھا ہوتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے. تو اب ایک بندہ مومن کے لیے ان ساری سعادتوں کے حصول سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اس عظیم سنت کو ادا کر رہا ہے، وہ اپنے گناہوں کی بخشش وہاں سے حاصل کر کے جا رہا ہے. پھر اس مقام میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اب وہ جو دعا کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے. اچھا، پھر جس وقت حاجی وہاں پر ہوتا ہے اسی وقت وہاں پر حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بھی موجود ہوتے ہیں. گویا ایک وہ میدان ہے کہ جہاں پر اسے حاضری نصیب ہوئی کہ اللہ کے 2 نبی وہاں پر جلوہ فرما، اور اس کے علاوہ اور انبیاء علیہ السلام کون سے تشریف لا رہے اس کا ہمیں پتہ نہیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، میں نے حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ یہاں تشریف لا رہے ہیں حج کے موقع پہ. تو یہ جو سب سعادتیں ہیں یہ اسی مقام. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ہمارے حاجی عمران صاحب نے بھی کئی حج کیے ہیں. ایسا میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ تھکاوٹ، مینا میں پراپر نیند نہیں ہوئی ہوتی، ایک رات خیمے میں ویسی گزر چکی ہوتی ہے، عرفات میں آ کر گرمی شریف بھی عروج پہ ہوتی ہے، پراپر ریسٹ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن انسان خوش بڑا ہوتا ہے. یعنی یہ اللہ سے کتنی بڑی محبت ہے اس کی کہ وہ کمفرٹیبل زون میں نہیں ہے، لیکن وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہواؤں میں اڑ رہا ہے، اور اس کو وہ تھکاوٹ بھی اچھی لگ رہی ہے، وہ پسینہ بھی اچھا لگ رہا ہے، وہ بھوک بھی اچھی لگ رہی ہے. اچھا، پھر تھک ہار کر جب واپس گھر آتا ہے تو پھر اس تھکنے کے لیے تمنا کرتا ہے، پھر اس جس کو بے قراری تو نہیں کہیں گے، قراری ہے وہاں پر. تو یہ بھی ایک بڑی بندگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ پہلے اپنی فیلنگز بھی شیئر کیجئے گا عرفات کے دن کے حوالے سے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہ وہ احساسات اور وہ محسوسات
جو اس کے نیک بندوں کو نصیب ہوتے ہیں اللہ وہ عطا بھی کرے۔ حقیقت یہ کہ یوں سمجھے آپ تھکن یقیناً ایک فطری تقاضا ہے، بشری تقاضا تھکن ہوتی ہے، لیکن اسے کسی اور پہلو پر بات کریں نا تو جیسے کہ تھکن نہیں ہوتی ہے، کسی اور پہلو پر بات کریں تو بس چل ہی رہے ہوتے ہیں۔ ابھی مکہ پاک سے مینا پہنچے ہیں تو جیسے لگتا ہے کہ کچھ ابھی پہلی منزل تک پہنچے ہیں، لیکن آگے راستہ باقی ہے۔ جیسا ابھی آپ نے کہا کہ مینا میں سونا چاہیے کیونکہ پھر تہجد کے ساتھ مینا میں تہجد مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو عشاء پڑھ کر مینا میں آدمی سو جائے، کچھ دیر کے لیے سو جائے کہ یہ یہاں کی تہجد تو پھر دوبارہ جس کو نصیب ہو کہ نصیب ہو وہ بھی شب عرفہ کی تہجد تو سونا چاہیے۔ یہ میری اپنی ایک وہ سوچ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بندہ سو جائے، لیکن چونکہ صبح پھر فجر کے بعد پھر روزہ نہیں ہوتا اس دن، ہم جو حاجی ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، تو پھر ناشتہ وغیرہ کر کے پھر جیسے ایک دھن ہوتی ہے نا عرفات کی، تو وہ ایک کیفیتوں کے ساتھ ہی بندہ چل رہا ہوتا ہے جس میں شاید ہوتا ہے کہ ایسی کوئی تھکان کا اگر کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ایسا درد زخم نہ ہو، اللہ خیر کرے، تو پھر ایک نارملی طور پر ایک دھن ہوتی ہے تو اس میں اتنا احساس نہیں ہو رہا ہوتا تھکن کا۔ لوگ رمضان مبارک میں صبح عید کی نماز تک کما ہی رہے ہوتے ہیں، ان کو کہاں تھکن لگ رہی ہوتی ہے، نہ نیندیں آ رہی ہوتی ہے کیونکہ مل رہا ہوتا ہے۔ پھر حاجی عبدالحبیب جو مینا سے عرفات جانے کا جو سفر ہے نا بس کا، اور پھر عرفات سے اترنے کے بعد اس گھڑی کا مفتی صاحب جو انتظار ہے نا کہ جو ہم یاد کر کے چلتے ہیں کہ آج وقوف عرفات کتنے بجے شروع ہو رہا ہے، ظہر کا وقت شروع ہوگا، اور وہ بس وہ جو گھڑی ہوتی ہے نا وہ گھڑی نہیں بھولتی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جہاں گھڑی ملی وہاں بندہ ہی سجدے میں پڑ جائے، اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یقین ضروری ہے نا کہ اس دن اللہ بخش دے گا۔ یہ یقین ضروری ہے کہ اس میں تذبذب نہیں ہو، شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، یعنی حاجی کو یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ آج میرا رب مجھے بخش دے گا۔ تو پھر وہ جو کیفیات ہوتی ہیں، پھر حاجی یہاں وقت رکا نہیں ہے۔ اور بھی جو آگے مفتی صاحب جو حقوق العباد کا جو معاملہ ہے نا، وہ جو بھی مزدلفہ کی ایک دھن ہوتی ہے کہ جلدی جلدی مزدلفہ پہنچے اور مزدلفہ سونا اور آرام کرنا، زمین پر تو وہی ساری جو کیفیات ہے اصل میں آپ نے بڑی ٹھیک ہے مفتی صاحب سے اپنے فضائل تو یقیناً سننے چاہیے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حج کیفیتوں کا نام ہے، حج کیفیتوں کا نام ہے، حج یادوں کا نام ہے۔ لوگ مسجد نمرہ کے پاس جا کر دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نمرہ مسجد نمرہ کے قریب تھا، اور جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اپنے سفر اختیار فرمایا، کیونکہ ہمارا موضوع آقا کا حج بھی ہے، تو وہ سب چیزیں اگر بندہ پڑھ کر جائے نا مفتی صاحب، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، اس کا ابتدا بھی بڑا خوبصورت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حج ادا فرمانا اور پھر اس کا اعلان ہونا۔ اعلان یہی جو جیسے مفتی صاحب نے بھی ہماری رہنمائی فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری، جیسے کہ اس کے بعد آپ نے خود اسی حجۃ الوداع میں ہی آپ نے اس طرف اشارہ فرما دیا تھا اپنے پردہ فرمانے کے تعلق سے۔ تو یہ جو حج کا معاملہ تھا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حج تھا، اس میں مطلب کہ بیان بھی تھا اور اس میں پریکٹیکل بھی تھا۔ اچھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج ادا فرمایا ہے، اور اس کو دیکھنے کے لیے ایک تو جب اعلان ہوا تو کہاں کہاں سے صحابہ کرام علیہم رضوان جمع ہوئے، حتیٰ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے قافلے لے کر آپ حج میں شامل ہوئے، اور یہ جو کچھ تھا تو وہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو میں تو یقین میں پڑھ رہا تھا نا جب یہ حج کا بیان، تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک جب اٹھی تھی ذوالحلیفہ کے مقام سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لبیک جب فرمائی ہوگی، لبیک اللہم لبیک، وہ نبی پاک کی لبیک جو ہے نا مجھے بہت یاد آتی ہے، وہ ماحول کیسا بنا ہوگا صحابہ کا اوف اللہ، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لبیک روانہ ہو رہے ہیں، اب روانہ ہو رہے ہیں، اب مکہ پاک براہ راست کہہ رہے ہیں۔ سب یہ بتا رہے تھے کہ وہاں نیت ہو گئی ذوالحلیفہ میں، اور پھر نبی پاک علیہ السلام ابیار علی۔ ناظرین، جب آپ مدینے سے مکے جاتے ہیں تو جہاں پر احرام باندھا جاتا ہے اس کو ابیار علی بھی کہتے ہیں، ذوالحلیفہ بھی کہتے ہیں، بڑی زبردست مسجد وہاں موجود ہے، تو وہ میقات بھی کہلاتی ہے۔ آج بھی مدینہ شریف سے جو مکہ پاک جاتے ہیں، چاہے وہ عمرہ کرنے جائیں، حج کرنے جائیں، تو اس میقات سے پہلے انہیں نیت کرنی ہوتی ہے۔ آقا نے پہلے عمرہ ہی کیا،
تو نبی پاک علیہ پاک صلی السلام اللہ علیہ وسلم نے حج کران کیا تھا اچھا ٹھیک ہے، اور عمرہ ہی ادا کیا. حج کران میں عمرہ اور حج دونوں کا احرام ساتھ باندھا جاتا ہے. پھر وہ اس کی بھی پھر کافی ڈیٹیل حدیث میں اچھا. کہ بعض صحابہ کرام کی کچھ نیت تھی، پھر یہ پھر وہ جو اسی دوران سفر میں جو احکام کا سلسلہ ہوا تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو معاملہ تھا اور مکہ پاک پہنچنا، تو وہاں ذوالحلیفہ کے مقام پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نمازیں ادا کی، شاید 5 نمازیں وہ ادا کی تھی. جی 5 نمازیں آپ نے وہاں بھی ادا کی. کہاں پر؟ ذوالحلیفہ کے اچھا پورا مقام دن پہ ایک طرح سے، یا اس طرح پورا جہاں دن جو میقات آپ جی بتا رہے ہیں. جی. اور وہیں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر تھا وہ مکہ مکرمہ کی طرف ہوا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عمرہ ادا کیا، اور پھر اس پر پورا عمرے کا بیان ہے، طواف کا بیان ہے، مقام ابراہیم کا بیان ہے، حجر اسود کو چومنے کا بیان وہاں پر موجود ہے. اس کے بعد سعی کا بیان وہاں پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سعی فرمائی، صفا مروہ کا. اور یہ پورا ایک جیسے ہم حج کا جو طریقہ پڑھتے ہیں نا، جی عمرے کا جو طریقہ پڑھتے ہیں جیسے رفیق الحرمین میں پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک کے حج پر گفتگو ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اور میں واقعی سننا چاہوں گا کہ مفتی صاحب یہ جی دیکھیں وہ ہے، لیکن مجھے سننا ہے جی آقا انشاءاللہ کا حج. مفتی صاحب سے سرکار علیہ السلام کے حج کے بارے میں سنیں گے. مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ نبی پاک کا حج کیسے سٹارٹ ہوا، ذرا معاملہ ذرا بتائیے گا. جی، جو آپ نے اس کے حوالے سے ذکر کیا نا کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے جی تو یہ تھا کہ 6 سن ہجری میں یہ حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا جی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے تو ایک خواب دیکھا، ٹھیک ہے. اور اس خواب میں یہ دیکھا کہ آپ صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ گئے، عمرہ کیا، طواف کیا، اس کے بعد حلق کیا، تقصیر کی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خواب صحابہ کرام سے بیان فرمایا تھا تو سارے خوش ہو گئے، کیونکہ ہجرت کے بعد سے لے کے مکہ مکرمہ مسلمانوں کا جانا نہیں ہو رہا تھا. تو اب وہ صلح وہ اس سال پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 1400 یا 1500 صحابہ کرام جی کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ کی طرف گئے، لیکن مکہ مکرمہ سے پہلے حدیبیہ کے مقام پہ کفار نے روک دیا اور انہوں نے عمرے کی اجازت نہیں دی، اور وہاں پر پھر صلح حدیبیہ ہوئی جس کا ایک اپنا طویل واقعہ ہے. تو وہاں سے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واپس آ گئے، اور اس کے بعد پھر 7 سن ہجری میں وہ جو پچھلے سال کا عمرہ تھا اس کی قضا کے لیے ٹھیک ہے. آپ دوبارہ جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پچھلے سال جتنے لوگ میرے ساتھ گئے تھے وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اس سال عمرہ قضا کے اندر میرے ساتھ ضرور جائیں. اچھا تو جو چند ایک اس میں سے شہید ہو گئے یا کوئی وفات پا گئے صحابہ کرام وہ رہ گئے، باقی جملہ صحابہ کرام نے پھر شرکت کی. اور جو یہ میرا خیال ہے حدیبیہ والے ہجرت تھے. کے بعد پہلا عمرہ تھا. جی یہ ہجرت وہ جو 6 سن ہجری میں کرنا تھا وہ بھی پہلے ہی تھا ٹھیک تو ہے، وہ ہو نہیں سکا. نہیں ہو سکا. تو اب اس کے بعد 7 سن ہجری کے 7 اندر سال بعد عمرۃ نبی پاک مکہ پاک آئے تو تھے. عمرۃ القضا کے لیے آپ گئے، اور یہ تھا 7 سن ہجری کے اندر. پھر 8 سن ہجری میں فتح مکہ ہوئی. ٹھیک ہے. تو فتح مکہ کے موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور وہ چند دن کا جو ہے نا وہ جو سارا فتح کا اور دیگر معاملات تھے وہ کرنے کے بعد واپس آ گئے. اور 9 سن ہجری میں اب حج کس سال فرض ہوا، اس کے بارے میں 2 قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ یہ 9 سن ہجری میں فرض ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ 10 سن ہجری میں فرض ہوا. اب اس کے بارے میں بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 9 سن ہجری میں فرض ہوا تھا تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس سال حج کیوں نہیں کیا، جبکہ حج کا حکم یہی ہے نا کہ جس سال فرض ہو جائے اسی سال کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم تو اس لیے ہے کہ اگر کوئی شخص تاخیر کرے گا اور اس کا انتقال ہو گیا تو پھر حج اس سے ادا ہی نہ ہوا تو گناہ گار ہوگا. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تو اپنے وصال مبارک کا پتہ تھا سبحان اللہ کہ اگلے سال حج کے موقع پر جو ہے وہ میں یہاں پر موجود ہوں گا، میں حج کروں گا. تو اس لیے حج 9 سن ہجری میں فرض ہو گیا تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 10 میں گئے. لیکن ایک قول یہ ہے کہ 10 سن ہجری میں ہی حج فرض ہوا. لیکن جو 9 سن ہجری کا حج تھا وہ نبی پاک علیہ السلام کو مکہ مکرمہ تو فتح ہو چکا تھا، ٹھیک ہے. تو اب جو وہاں پر حج ہونا تھا وہ مسلمانوں کے زیر اہتمام، اور یہ پہلا حج تھا فرض ہونے کے اور بعد. یہ پہلا یعنی فرض ہونے کے بعد یا کم از کم مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد، ٹھیک ہے. کیونکہ اس سے پہلے کے بارے میں تو وہ 2 روایتیں نا کہ حج 9 میں فرض ہوا یا 10 میں فرض ہوا. ٹھیک. تو اب یہ ہوا کہ 9 سن ہجری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر حج کے طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، یعنی مسلمان ان کے ساتھ گئے. تو جو پہلے امیر حج ہیں وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور جب آپ چلے گئے تو اب پیچھے سے سورہ براءت نازل ہوئی.
تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی سے فرمایا کہ اب آپ جو ہے وہ پیچھے جاؤ اور جا کر وہاں پر سب کے درمیان میں مکہ مکرمہ میں جا کر یہ آیات پڑھ کے سنا. وہ 30 یا 35 آیات تھی. تو بیسیکلی اصل یہ تھا کہ 8 سنہ ہجری میں جو حج ہوا تھا نا، یہ تھا مشرکین کے غلبے کے ساتھ، کہ ان کی اس وقت تک ان کا تسلط تھا. 9 سنہ ہجری میں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں پر. تو 8 والا تو ٹوٹل ان کے اس پہ ہوا، اور 9 والا جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر اہتمام ہوا، لیکن اس میں مشرکین نے بھی شرکت کی. جبکہ خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا تھا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اب مشرک جو ہے وہ اس سال کے بعد یعنی 9 سنہ ہجری کے بعد اب یہ دوبارہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے، اب ان کو حج کی اجازت نہیں ہوگی. تو اب یہ جو احکام تھے، چونکہ یہ بعد میں نازل ہوئے، اور یہ احکام تھے مشرکوں سے ہونے والے بہت سے معاہدوں کے اختتام کے بارے میں. اور ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری حکم تھا یہ، کہ جس میں ٹوٹل جو ہے وہ مشرکوں کو منع کر دیا گیا کہ وہ حج نہیں کریں گے. تو اب اہل عرب کا طریقہ یہ تھا کہ یا تو جو اصل حکمران ہے وہ یہ اعلان کرے، یا جو اس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ اعلان کرے. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر جو ہے وہ یہ اعلان کریں، اور اپنی اونٹنی عضبہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. اس پر بیٹھ کے مولا علی گئے، اور جب وہاں پر حج کے میدان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو پیچھے سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کی آواز آئی. تو آپ تو فوراً چونکے کہ سرکار کی اونٹنی ہے، تو اس کا مطلب سرکار تشریف لے آئے. لیکن جب مڑ کے دیکھا تو پیچھے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعلان کے لیے بھیجا. تو خطبہ حج جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، اور وہ جو اعلان براءت تھا اور سورہ براءت کی جو آیات پڑھنی تھی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی. تو یہ تھا 9 سنہ ہجری کا حج. اس کے بعد پھر 10 سنہ ہجری آیا. 10 سنہ ہجری میں یہ ہوا کہ اس کے ذوالقعدہ کے شروع میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ حج کے لیے تیار ہو جاؤ. اہل مدینہ اور جملہ اہل عرب مسلمان کہ جتنے بھی ہیں زیادہ سے زیادہ وہ حج کے لیے آئیں. جب یہ اعلان پہنچا تو اب اس کے بعد تو پھر سارا اہل مدینہ تو قریب کے شہر اور حقیقی چلچ ہے، اور اتنی بڑی تعداد کہ مدینہ منورہ میں اتنی بڑی تعداد کبھی آئی نہیں تھی. یہ مدینہ منورہ میں پہنچے کہ یہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانا ہے. جانا بھی ساتھ ہے، ڈائریکٹ نہیں پہنچنا، جانا بھی ساتھ ہے. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا تھا کہ میرے ساتھ چلو تاکہ جو حج کے طریقے ہیں وہ سارے کے سارے عملی طور پہ سیکھ سکو. تو اب یہ اتنی بڑی تعداد مدینہ منورہ میں تو ہر طرف اونٹ گھوڑے اور جو قربانی کے جانور. تو اچھا اس زمانے میں یہ جانور بھی ساتھ لے جاتے تھے؟ جی ابھی بھی لے کے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو عرب لوگ نہیں آتے پیچھے ان کا وہ مسجد جو ہوتا ہے وہ پیچھے کافی سارے چھکرے بکرے. یہ کیا روایت ہے، یہ کیا ہے مطلب قربانی کا جانور ساتھ لے جانا ضروری ہے؟ کیونکہ میرے والد صاحب نے ایک بار بتایا کہ وہ حج کران انہوں نے کر رہے تھے تو ان کو ایک صاحب ملے، ابو کو پوچھا کون سا حج کرو گا؟ کران. بولا تمہارا جانور کدھر ہے؟ کران تو بغیر جانور کے ہوتا ہی نہیں ہے. تو وہاں اب بھی لوگوں میں کچھ ایسی بات ہے کہ حج کرنے کے لیے یا خاص طور پہ حج کران کرنے کے لیے جانور ساتھ لے جانا ضروری ہے. دیکھیے ابھی تو یہ فیسلٹی ہے نا کہ وہاں پر جانور مل جاتے ہیں، خریدے جا سکتے ہیں. لیکن اس زمانے میں تو اتنی بڑی کوئی منڈی نہیں تھی جانوروں کی. جی تو لوگ اپنے اپنے جانور ساتھ لے کے آتے اچھا وجہ یہ تھی. ایک بات تو یہ تھی. دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ خود جانور ساتھ لے کے آنا یہ حج کی عبادات میں سے بذات خود ایک عبادت تھی. ارے واہ. کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا. تو یہ ایک نظر حج تھی کہ جسے حاجی اپنے ساتھ لے کے آتے تھے، اور اس میں زیادہ تر تو اونٹ ہی لوگ لے کے آیا کرتے تھے. اور یہ اتنی اہم چیز تھی کہ قرآن پاک میں ایک جگہ نہیں، اس کا جو ہے وہ درجنوں جگہ پر اس کا بیان ہے. ہدی کے لفظ کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. تو یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ ہدی کے بارے میں اور یہ جو شعائر کے بارے میں ہے، اس میں یہ قربانی کے جانور بھی شامل ہیں. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو اپنے ساتھ ہی ہدی کے جانور لے کے گئے تھے. صحیح. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جو آپ لے کر گئے، اور ادھر تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جو یمن سے لے کے آئے تھے.
یہ دونوں جانور مل کے 100 اونٹ بنتے ہیں، اللہ اللہ، یعنی کہ یہ ساتھ یہ لے ساتھ کر ٹریول گئے کر رہے ہیں نگران شورا۔ اب آپ کی بات اب شاید ناظرین کو جلدی سمجھ آئے گی کہ وہ جو لبیک کی گونج اٹھی ہوگی، کمال ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچے نا کہ آقا کی اونٹنی جب کھڑی ہوئی ہوگی، آقا کی اونٹنی ہو اور اور آقا نے صحابہ لبیک کا فرمایا۔ جرمٹ ہو، اور پھر وہاں جو لبیک پڑھی گئی ہوگی، اور سبحان اللہ۔ تو کیا مفتی صاحب یہ سارے صحابہ کرام نے بھی حج قران کیا؟ یہ حج قران کا تو یوں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ چونکہ، اچھا اس میں وہ مسئلے کا جواب دے دوں جو آپ نے پہلے پوچھا ہے کہ کیا حج قران کے لیے قربانی ساتھ لے جانا ضروری ہے؟ جی، تو بات یہ ہے کہ حج قران کے لیے قربانی ساتھ لے جانا ضروری نہیں۔ حج قران کی اپنی ڈیفینیشن ہے کہ جس میں عمرے اور حج کا احرام اکٹھا باندھا جاتا ہے۔ عمرہ پہلے ہوتا ہے، احرام سے فارغ ہوئے بغیر، احرام ترک کیے بغیر پھر حج کیا جاتا ہے، اور بعد میں پھر حج کی قربانی کی جاتی ہے۔ تو لہذا قربانی کا ساتھ ہونا لے کر جانا ضروری نہیں ہے۔ ہدی جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک جدا گانا ہے، تو لوگ جو ہے وہ لے کے جایا کرتے تھے، تو وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اچھا، صحابہ کرام میں دونوں طرح کے تھے، ٹھیک ہے، حج قران والے بھی تھے، حج تمتع والے بھی تھے، اور افراد کا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اعلان فرمایا تھا۔ صحیح۔ یہ آپ نے جو ذوالحلیفہ میں، یعنی کہ 25 کو جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے، ظہر کی نماز پڑھ کے روانہ ہوئے، 25 ذوالقعدہ، 25 ذوالقعدہ کو ظہر کے بعد روانہ ہوئے، اور عصر جو ہے وہ ذوالحلیفہ میں جا کے پڑھی تھی، اور پھر وہاں پر قیام کیا، اور یہ عصر، مغرب، عشاء، فجر اور ظہر، اگلے دن ظہر کی نماز پڑھ کے پھر وہ جو سارے معمولات تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل فرمایا، غسل کے بعد جو ہے وہ احرام باندھا، اپنے بدن اطہر کو اور سر مبارک کو خوشبو لگائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشبو لگائی، اور اس کے بعد پھر وہ نوافل ادا کیے گئے، اور اب اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اپنی اونٹنی پہ جلوہ فرما ہوئے، اور پھر آپ نے لبیک اللہم لبیک کی تمام ازواج ساتھ تھے مفتی صاحب، جی تمام ازواج مطہرات ساتھ تھے، جی تمام ازواج مطہرات جو ہے وہ اس سفر میں ساتھ تھی، اور مدینہ منورہ میں بہت قلیل تعداد باقی تھی، اور یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی جو ہے، تو یہ پیچھے جو ہے نا وہ اہل مدینہ پہ یعنی کہ نائب کے طور پہ جو ہے وہ مقرر کیے گئے۔ تو یوں وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے، جب آپ نے تلبیہ فرمایا تو اب صحابہ کرام میں بھی ساتھ ہی تلبیہ کہنا شروع کر دیا، تو وہاں حدیث میں مبارک ہے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ اپنے صحابہ کرام سے فرمائیں کہ یہ تلبیہ اونچی آواز سے کہیں۔ اللہ اللہ، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ بلند آواز سے تلبیہ، اب یہ کوئی تقریباً وہی کہ 90,000 کے آس پاس جو ہے، بلکہ اس کے بارے میں بھی 2 قول ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ 1,25,000 یا 1,24,000 جو صحابہ کرام نے حج کیا، یہ کیا ٹوٹل حاجی تھے یا یہ وہ تھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ تو اس کے بارے میں یعنی ایک قول یہ ہے کہ 1,24,25,000 جو ہے یہ تو وہ ہیں جو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینے سے، ذوالحلیفہ سے اور کچھ راستے سے شامل ہوئے تھے۔ باقی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یمن سے قافلے کے قافلے آئے تھے، وہ اس کے علاوہ تھے، تو وہ تعداد جو ہے وہ مل کے وہ اس سے بھی زیادہ تعداد بن جاتی ہے۔ تو یوں 1,00,000 صحابہ کرام یہ جو ہے یہ حج کے لیے یوں روانہ ہوئے۔ کیا راستے بھر کیا منظر رہا ہوگا۔ اب یہ وہی کہ یعنی کہ راستے کا منظر یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو ہے وہ انہی راہوں کے متلاشی ہوا کرتے تھے نا، اور انہی راستوں میں جب بعد میں وہ حج کے لیے جاتے تو اب جگہ جگہ مسجدیں بنی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ وہ راستے کی مسجدیں ہیں تو وہ جماعت کے حکام وہاں وہ نہیں ہوتے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ جگہ تلاش کرتے تھے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی تھی۔ تو اب جیسے مسجد یہاں بنی ہوئی ہے، وہ جگہ وہاں پر ہے، تو وہ وہاں جا کے نماز ادا کرتے تھے کہ سرکار نے یہاں نماز ادا فرمائی، تو یہ وہ جگہ تھی۔ تو یوں جو ہے یہ پھر جو ہے وہ 4 ذوالحجہ کو جو ہے یہ مکہ مکرمہ پہنچے، لیکن اس سے 1 رات پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وادی ذی طویٰ، یہ مکہ مکرمہ سے تھوڑا سا پہلے وادی ہے، وہاں قیام فرمایا تھا کہ یہاں پر آرام کر کے تھکاوٹ وغیرہ دور کر کے تو نیکسٹ ڈے جو ہے وہ مارننگ میں جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں آرام فرمایا، اور اگلے دن جو ہے پھر فجر کی نماز کے بعد
مکہ مکرمہ یہ پہنچے۔ 7 دن آلموسٹ لگے، 7 سے 8 دن، جی تقریباً 7-8 دن کا سفر۔ 7-8 دن کا جانا تھا اور واپسی جو ہے تقریباً 10 یا 12 دن کی ہے۔ اچھا، یعنی اتنا لمبا ٹریول گھوڑوں پر اور اونٹوں پر یہ سفر ہوتا ہوگا۔ پھر نمازیں تھیں راستے میں، پھر صحابیات ہیں اور ساتھ میں سفر جو ہے اس زمانے میں ویسے بھی اسی طریقے سے ہوتا تھا جی جی، اونٹوں پر، اور سفر اسی طریقے سے ہوتا تھا کہ 6 گھنٹے تقریباً سفر ہوتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یعنی کہ دوپہر کے بعد سپہر کے قریب جو ہے نا وہ پڑاؤ ڈال دیتے تھے، اچھا۔ پھر نیکسٹ ڈے جو ہے نا وہ فجر کے بعد ہی چلتے تھے۔ تو یہ سفر کا طریقہ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا۔ اچھا اچھا، شام تبھی میں یہ جو ہے رات- نا یہ 92 کلومیٹر کا حساب جو ہے یہ سارا اسی اعتبار سے نا، ٹھیک ہے۔ ورنہ تو آپ 12 گھنٹے روزانہ چلے تو 2 دن میں پورا کر لیں وہ، ٹھیک، لیکن وہ جو 3 دن ہیں تو وہ اصل میں اسی اعتبار اسی سے۔ اعتبار سے۔ اچھا، سب ایک ہی حج کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس کو حجۃ الاولیٰ کیوں نہیں کہتے، حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ حجۃ الاولیٰ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن یوں کہہ لیں کہ جیسے یہ نام جو ہے وہ یعنی کہ استعمال نہیں ہوا تو اس لیے نہیں کہا جاتا، وداع تو آخری، ورنہ باعتبار فرض کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ حج اولیٰ تھا۔ لیکن اس کے پیچھے تھوڑی سی ایک عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں اولیٰ وہاں کہا جاتا ہے جہاں ثانیہ ہو، ٹھیک ہے، صحیح۔ تو ورنہ جو ہے وہ پھر اس طریقے سے الفاظ نہیں استعمال ہوتے، تو شاید اس وجہ سے بھی کوئی وجہ ہوگی۔ اور باقی وہ جو دوسرے نام تھے جیسے خاص طور پہ حجۃ الاسلام اور حجۃ الوداع، یہ جو 2 الفاظ ہیں یہ بطور خاص جو ہے وہ یہاں پر ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرض حج کیا، یہ حج فرض ہونے کے بعد جو حج کیا وہ یہی والا تھا، اور اس سے پہلے بعد ہجرت آپ نے کوئی حج نہیں کیا۔ اور ہجرت سے پہلے کے بارے میں اقوال مختلف ہیں، لیکن علماء کی ایک تعداد یہ کہتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سن نبوت کے جو 13 سال ہے، یہ 13 سالوں میں ہی آپ نے حج کیا تھا، کیونکہ اہل مکہ حج کے نہایت شائق تھے۔ تو ایسا ہوتا نہیں تھا کہ اہل مکہ حج نہ کریں، تو جب مشرکین جو ہے وہ اس طرح اپنے شوق سے اور اپنا اس طرح بڑھ چڑھ کے حج کرتے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو 13 سال ہے وہ آپ نے مسلسل حج فرمائے۔ سبحان اللہ۔ میں مفتی صاحب سے کچھ اور بھی سوالات ذہن میں ہیں۔ ایک بڑا مجھے کافی عرصے سے یہ سوال کرنا تھا، لیکن آج موقع ہے کہ انشاءاللہ مفتی صاحب سے کرتے ہیں سوال کہ آپ نے فرمایا کہ حج فرض ہونے سے پہلے مشرکین بھی حج کرتے تھے، تو مشرکین کیسے حج کرتے تھے؟ وہ حج وہ کیوں کرتے تھے؟ جب وہ اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے تو پھر وہ حج کیوں کرتے تھے؟ یہ ایک ایسا کوشچن ہم نے مفتی صاحب سے کرنا ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ نگران شورا سے بھی کچھ مدنی پھول اس حوالے سے لیں کہ آپ نے ماشاءاللہ قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ساتھ کئی حج کیے ہیں، اور بہت ساری یقیناً یادگاریں ہوں گی، تو کوئی یوم عرفہ کی بات، کوئی یوم عرفہ کا دن، امیر علیہ سنت کی اس میں کیا کیفیت ہوتی ہے، اور کچھ ہمیں اس کی بھی جھلک بتائیں نا۔ اللہ پاک کی امیر سنت پر کرو رحمت ہو کہ ایک تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مینا اور عرفات کے سفر سے پہلے امیر سنت کا اپنے آپ کو صحت مندی کی طرف رکھنا، خیال رکھنا، اپنی خیال رکھنا کہ مطلب یہ پورا سفر ہے آرام پورا، جیسے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آرام فرمایا، تو یہ ایک اچھا ہمارے لیے سبب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایک آرام ہو جائے، تو وہاں ایک آرام ہو جائے۔ پھر جیسے امیر سنت کے حج کے تعلق سے اگر ہم بیان کریں تو وہ مینا میں پہنچنا، اور مینا میں خیموں میں جا کر سب سے امپورٹنٹ چیزوں میں نے امیر سنت کی دیکھی تھی وہ تھی خاموشی، یعنی آپ نے باتیں نہیں کرنی، اور ذکر و اذکار اور نیکی کی دعوت، اس طرح کا انداز۔ پھر رش بہت ہوتا ہے، تو آپ پری پلان اور تربیت کے ساتھ اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کہ آپ کو غصہ نہ آئے، چڑچڑاپن نہ ہو، اور کسی کو تکلیف نہ دی جائے۔ اور اس طرح پھر ایک ویڈیو میں نے حال میں بھی وہ ماضی کی یادیں میں دکھائی تھی، امیر سنت لیٹے ہوئے ہیں اور میں نے ایک تھوڑی سی ویڈیو چلائی تھی، رضائی اڑی ہوئی ہے، یہ مینا کے خیمے کی تھی جو ہم گئے تھے کہ امیر سنت وہاں مینا کے خیمے میں، امیر سنت 16 سال کے بعد آپ نے حج کیا تھا، تو وہ پھر یہ سارے اہتمام، پھر وہاں جو ایک طہارت کے مسائل ہیں اس کا اہتمام، پورا تربیت، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نے حج پڑھا تھا تو اس حج میں بھی یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے چلے جاتے تھے کہ یہ ہے، تاکہ اسی طرح اب یہ سارے حج دیکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حج کیا، اب جیسے مفتی صاحب تشریف لے جائیں، مفتی صاحب حج کریں، دیگر جو ہمارے عاشقان رسول اللہ ہیں وہ حج کریں، تو ان کے ساتھ ایک عوام جاتی ہے، تو عوام کا کام ہے یا پیر و مرشد جاتے ہیں
اور وہ تو ان کا کام ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ حج ہو کیسے رہا ہے، یعنی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کریں گے، اور عام عوام دیکھیں کہ یہ نبی پاک کا طریقہ کار کیا تھا جس پر یہ حج کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا 1400 سال سے لے کر اب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیسے کیا، یعنی آج تک ہم یہ سن رہے ہیں نا کہ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور یہاں قیام کیا، یہاں تشریف لے گئے، یہاں تشریف لے گئے۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے ہم نے جو بھی سنا، تو وہ پورا انداز جب آپ اسی طرح ایک عالم اور پابند سنت کے ساتھ اب حج کرتے ہیں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اداؤں کو جو اس حج کے اس میں ہوئی، انہوں نے چونکہ پڑھاوا ہوتا ہے تو وہ اس کو ادا کرتے چلے جاتے ہیں، تو آپ کو حج سنت کے مطابق حج کرنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے کہ یہ سنت یہ ہے، یہاں سنت یہ ہے، یہ سنت یہ ہے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ تو وہ ایک خود ہی اپنے اندر ایک لطف رکھتا ہے، ایک ذوق رکھتا ہے، ایک شوق رکھتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب علماء کے ساتھ، عاشقان رسول کے ساتھ، میں تو یہی کہوں گا کہ انہی کے ساتھ حج کرنا حج چاہیے۔ کے ساتھ کریں گے تو یہ اکیلا بتائیں حج گے- کرنے میں تو مطلب کہ بالغ ہونے سے لے کر آج تک نماز فرض ہو گئی اور 5 نمازیں روز کی ہیں، اور ایک تعداد ہے جو نئی نماز پڑھ پا رہی، ان کے سامنے روزانہ مطلب کہ کتنے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ حج جو سال میں ایک دفعہ فرض ہے، وہ حج کا عام عوام کو وہ حج کرنے کیسے آئے گا جب تک حج صحیح طور پر کرنے والا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ ہمیں بار بار حج نصیب فرمائے، مگر علماء کرام کے ساتھ، عاشقان رسول یعنی کے ابھی ساتھ۔ جو ہمیں سن رہے ہوں گے نا، میجورٹی وہی ہے کہ جو حج پر نہیں گئے، جی۔ تو حج اسی طرح کرنا، یہ آج آپ اپنا ذہن بنا لیں کہ حج آپ ایک ماہر ہو، عالم ہو، عاشق رسول ہو، اور ان کو ایکسپیرینس ہو، ان کے ساتھ آپ حج کریں، پھر اپنا آپ ان کے سپرد کر دیں۔ پھر وہاں پر کئی لوگ ہوتے ہیں جو سپرد نہیں کرتے اور وہ اپنا وہ سارا وہ نظام چلاتے ہیں، تو سفر کا بھی معاملہ ڈسٹرب ہوتا ہے اور پھر وہ چیز بنتی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کی کچھ کالز بھی شامل کرتے ہیں سلسلے میں، اور پھر آقا کا حج، سبحان اللہ، گویا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ ہم بھی اس قافلے میں تصور میں شامل ہیں، مفتی صاحب وہیں اور ابھی مکے میں داخل ہونے والے ہیں نا، مکہ پاک میں تو داخل ہو گئے، چلیں انشاءاللہ، ابھی مسجد الحرام میں داخل ہونا ہے باب السلام سے۔ انشاءاللہ کالز لیتے ہیں، پھر اس طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ جی محمد دانش اتاری شارجہ سے عرض کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام حجاج کرام کا حج اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ جس طرح حج کے سفر میں اللہ والوں کی بہت ساری یادیں ہیں، جیسے سعی کے دوران اماں ہاجرہ کی یاد ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی کا سلسلہ کیا تو اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی کا سلسلہ ہے۔ اس طرح ہم یہ سنتے ہیں کہ طواف جو ہم کرتے ہیں، 7 پھیرے لگاتے ہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی تھی خانہ کعبہ کی تو 7 چکروں میں وہ تعمیر پوری ہوئی تھی۔ ایک تو یہ کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، یہ مفتی صاحب بتائیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا وقوف عرفہ، اس میں جو ہمارا رکن اعظم ہے حج کا، یہاں پر کون سی خاص نسبت حاصل ہے اس وقت کو جو ابراہیم علیہ السلام کیا یہاں پر رکے تھے یا یہاں پر قیام کیا تھا؟ مینا میں تو ہم نے سنا ایسا کہ آپ نے قیام کیا تھا، پھر شیطان کو آپ نے، جب شیطان بہکانے کے لیے آیا قربانی کے حوالے سے، تو آپ نے اسے کنکر مارے، تو وہ سنت آج بھی ہم پوری کرتے ہیں۔ وقوف عرفہ کے بارے میں تھوڑا سا اگر آپ ارشاد فرمائیں تو جزاک اللہ خیرا۔ ماشاءاللہ، بڑی زبردست کال ہے۔ طواف کے ساتھ چکر اور وقوف عرفہ، یہ کس نسبت سے ہے؟ طواف کے جو 7 چکر ہے اس میں یہ والی تو میں نے کبھی نہیں پڑھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 چکروں میں اسے مکمل فرمایا تھا، اور ظاہراً ایسا ہوتا بھی نظر نہیں آتا۔ باقی میدان عرفات جو ہے، تو عرفات کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جنت سے زمین پر آئے، تو چونکہ مختلف مقامات پر اتارے گئے، اور اس کے بعد جب یہ دونوں جمع ہوئے تھے تو یہ میدان عرفات میں جمع ہوئے تھے، وہاں ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ تو چونکہ وہاں ایک دوسرے کو پہچانا تھا تو وہ میدان عرفات ہے۔ تو یہ اب جو ہم وقوف کرتے ہیں، یہ کس کی ادا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں وقوف کیا تھا یا نبی پاک نے وقوف کیا؟ نبی پاک علیہ السلام کا تو وقوف بالکل واضح ہے نا کہ آپ نے وہاں پر وقوف کیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو حج ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ وہ بھی وہیں سے ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ تھا کہ وہ مزدلفہ میں رکنے کا رواج ہوتا تھا۔ جی، وہ میں اسی کا عرض کرنے لگا تھا کہ یہ پہلا جو پچھلا حج تھا وہ بھی اسی طریقے سے تھا۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو حج چلتا آ رہا تھا اس میں مشرکین نے اور اہل مکہ نے کئی تبدیلیاں کی تھی. ٹھیک ہے. تو اب وہ جو بہت ساری تبدیلیاں تھیں ان میں سے ایک تبدیلی یہ تھی کہ حج تو جو مشروع ہوا تھا، جو شریعت نے اس کا طریقہ کار بیان کیا تھا اور جو چلتا آ رہا تھا، وہ تو یہ تھا کہ سارے کے سارے حاجی جو ہے یہ عرفات جائیں، مینا سے عرفات جائیں گے اور عرفات سے واپس آئیں گے. لیکن جو قریش مکہ تھے انہوں نے ایک اپنی یوں کہہ لیں کہ ایک اپنے آنر کے طور پہ یا ایک اپنی خصوصیت کے طور پہ یہ کر لیا تھا کہ ہم مینا سے جائیں گے تو ہم عرفات نہیں جائیں گے، ہم مزدلفہ میں ہی جو ہے وہ ٹھہریں گے. اور نحن حمص کے ایک الفاظ تھے کہ بھی ہم خصوصی لوگ ہیں کہ ہم یہاں پر ٹھہریں گے. تو یہ جو ہے یہ میدان عرفات میں نہیں جاتے تھے بلکہ یہ وہیں ٹھہرتے تھے. باقی حاجی میدان عرفات میں جاتے تھے اور پھر وہ وہاں سے واپس آتے تھے. تو اس پر قرآن مجید میں فرمایا گیا ثم افیضوا من حیث افاض الناس، کہ اے قریش مکہ تم بھی وہیں سے واپس لوٹو جہاں سے باقی سارے واپس لوٹتے ہیں. صحیح. تو اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ اسی بات کے طور پہ تھی کہ ان کا جو پرانا طریقہ چلتا آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ اصل حج تو عرفات میں ہوتا تھا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو اس میں سے مستثنا کر لیا تھا. تو اس لیے جو حج ہے وہ یوں میدان عرفات میں جانا اور وہاں سے آنا وہ اسی طور پہ چل رہا تھا. ایک اور کال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مسجد نمرہ کے پاس ہی اپنے خیمے کی ترکیب فرمائی تھی. جی وہ تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ میدان عرفات کی طرف گئے تو اب اس وقت جو ہے نا وہ اہل مکہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اب یہیں پر جب مشعر حرام کے پاس مزدلفہ میں آپ ٹھہر جائیں گے اور آپ آگے نہیں جائیں گے. لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چلتے 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 جو ہے نا وہ نمرہ کی جگہ پہ آپ تشریف لے آئے اور وہیں پر آپ نے قیام کیا. پھر اس کے بعد جب تھوڑا سا وقت گزرا تو پھر جو جبل رحمت کے قریب کی جگہ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر پھر وہ خطبہ ارشاد فرمایا. تو ماشاءاللہ. جی ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ امیر اہل سنت کے حج کی کوئی خوشگوار یاد ہو تو سنا دیجئے. جزاک اللہ خیر. امیر سنت کے ساتھ تو حج کی بڑی خوشگوار یادیں ہیں. مینا سے جب واپسی ہوئی تھی کنکر مار کر اور مغرب کی نماز جو ہمیں ادا کرنی تھی، جی وہ ایک ایسی یاد ہے کہ اللہ کے وقت رش تھا اور سارا بلاک کیا ہوا تھا اور ہم نے نماز مغرب پڑھنی تھی اور بعضوں نے وضو کرنا. اللہ اکبر. اللہ وہ جس طرح جس انداز پر نماز پڑھی نا وقت کے اندر، بس وہ پورے قافلے کے ساتھ نماز پڑھنی تھی. اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے نہیں رہنے دے رہے تھے اور بندے سے بندہ لگ کے چل رہا تھا اور وقت ہے کہ جا رہا ہے، اب کہاں جائیں. خیمہ سامنے لیکن خیمے تک جا نہیں پا رہے تھے. کیا ہوا ہے وہ رش کی وجہ سے جو بھی ہوگا. اور پھر وہ ایک تو یہ بڑی یادگار تھی اس وقت کی جو مغرب ادا کی، کہ دوسرا مزدلفہ میں امیر سنت کے ساتھ آرام کرنا. وہ جو امیر سنت جو ایسا لگتا تھا جیسے کہ نہیں بعض اوقات ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں بات چیت کرتے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کبھی یہ ہو چکا ہے. فرینکنس یہ کبھی ایسا ہو چکا ہے، یہ جو بھی جو ہو رہا میرے ساتھ جو بھی ہم کر رہے ہیں کہیں دیکھا ہے، کہیں دیکھا ہے، یہ ایسا چیز تھی. تو وہ جو مزدلفہ میں جو سب لیٹے تھے نا تو میں آپ کے ساتھ ہی چادر وہیں میں لیٹا تھا اور مجھے جب لیٹا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ پہلے کہیں ہو چکا ہے. ذہن میں ایسی بات چیت ایسا خیال تھا کہ یوں مطلب مزدلفہ میں لیٹیں اور میں بھی ساتھ زمین پر امیر سنت میں بھی قریب ہی لیٹا ہوں. تو وہ بالکل جیسے لیٹ رہے تھے میں بیٹھا تھا ساتھ ہی میں بھی لیٹ گیا تھا اور جیسے اس یاد کو پرانی کوئی ایسی چیز تھی جس کو یاد کر رہا تھا میں. اور ایک آدمی نے کھانا خرید لیا تھا وہ بھی یادگار ہے. وہ بھی یادگار ہے. تو بہرحال تو ہوا یہ ناظرین، مطلب یہ عرض کر رہا تھا کہ جو رات ہوتی ہے کھلے آسمان تلے پتھریلی زمین پر لیٹنا، شاید میں کہوں تو درست ہوگا کہ 5 اسٹار ہوٹل کے بیڈ پہ وہ آرام نہیں ملتا یا وہ مزہ نہیں آتا جو مزدلفہ کی رات. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا مزدلفہ میں رات. جی سبحان اللہ. مفتی صاحب ہم واپس آتے ہیں دوبارہ، اب انشاءاللہ اسی ٹاپک کو کنٹینیو لے کے چلتے ہیں. مسلمانوں سے پہلے حج کیسے ہوتا تھا؟ مشرکین کیا کرتے تھے حج میں؟ وہ تو اللہ کوئی نہیں مانتے تو پھر حج کیوں کرتے تھے؟ دیکھیے حج تو عرض کیا نا کہ حج تو ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے اور یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس، کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے. تو خانہ کعبہ جو ہے یہ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پہلی تعمیر فرمائی نا. تو اس لیے حج کی جو عبادت ہے وہ تو تب سے چلتی آ رہی ہے. پھر آگے اس کی ایک پوری تاریخ ہے اور اس کے بعد
ہمارا جو حج کا طریقہ ہے یہ بطور خاص جو ہے یہ دین ابراہیمی کے مطابق جو ہے وہ یعنی کہ قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی یہی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، یا فرمایا کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو. تو یہ ہمیں جو ہے وہ احکام ہے. تو ہمیں جو دین ابراہیمی والا، ملت ابراہیمی والا جو ہے یہ قرآن پاک کے اندر قرار دیا گیا ہے. تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ تو حج کا سلسلہ بالکل اسی انداز میں سمجھے کہ جیسے ہمارے ہاں رائج ہے جو ہم کرتے ہیں. اب ہوا یہ کہ چونکہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے وہ دنیا سے تشریف لے جانے کے کچھ عرصے بعد پھر یہاں پر جو ہے وہ شرک آنا شروع ہوا. عمرو بن لحی نام کا جو ایک شخص تھا، پھر شرک کا رواج ہونا شروع ہوا. تو اب چونکہ شرک کا تعلق بھی بیسیکلی تو ایک مذہبی شے کے ساتھ ہے نا، یعنی کہ شرک جو کر رہا ہے وہ بھی ایک مذہبی سوچ والا ہے. صحیح. وہ یعنی کہ باطل مذہبی سوچ والا ہے لیکن ہے وہ بھی مذہبی سوچ والا. تو اب اس میں کیا ہوا کہ اس کے اندر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک بت کھڑا کیا تو دوسرا کر دیا تو تیسرا کر دیا. تو کرتے کراتے یہ ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پہ 360 بت وہاں پر تھے، اور اسی میں پھر جو صفا اور مروہ کے اوپر 2 بت تھے، اصاف اور نائلہ کے نام سے، یہ بھی 2 بت وہاں پر موجود تھے. تو اب مشرکوں نے جو اس میں تبدیلیاں کی تھیں، ان بہت ساری تبدیلیوں میں ایک تو یہی تھا کہ جیسے وہاں پر یہ بت وغیرہ لگا دیے تو اب خانہ کعبہ کے پاس آتے اور آ کے کہتے کہ جیسے نا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو اب اس کا ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں اور تیرا کوئی شریک نہیں. لیکن اس کے ساتھ وہ اپنی طرف سے جملہ جوڑ دیتے تھے سوائے اس کے کہ جس کو تو نے بنایا ہے، سوائے اس کے کہ جس کو تو نے ملکیت دے دی ہے. تو اب یہ وہ ہو گیا کہ یعنی کہ اس کے اندر وہ استثناء ڈال دیا کہ جس نے اصل شے کو بالکل ہی باطل کر دیا. تو اب انہوں نے بت بھی رکھے ہوئے تھے. دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ اب زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ جہالت بڑھتی گئی، سکھانے والا تھا کوئی نہیں، یا جو سکھانے والے تھے وہ خاموش ہو گئے. تو اب اس میں پھر انہوں نے اپنی طرف سے جو رواج اس میں شامل کرنے تھے وہ کرتے گئے، اور یوں کہہ لیں کہ اس کو یعنی کہ ورس سے ورس جو ہے نا وہ اس کو کرتے گئے، اپنا دینی تہوار بنا لیا، اس کو دینی تہوار بھی بنا لیا، اور اس کے ساتھ اس میں یعنی کہ غلط در غلط چیزیں شامل کر دی. جیسے ایک تو میں نے یہ عرض کی کہ جو ابھی کہ جو قریش مکہ تھے تو یہ مزدلفہ ہی جاتے تھے، عرفات نہیں جاتے تھے. دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر جب وہ طواف کرتے تو طواف کرتے ہوئے جو ہے وہ بتوں کی ساتھ عبادت بھی چلتی رہتی تھی. تیسرے نمبر پہ یہ تھا کہ صفا مروہ کا جب وہ چکر لگاتے تھے تو صفا مروہ کے چکر لگانے میں جو وہاں کے بت، جو وہاں پر رکھے ہوئے بت تھے تو یہ ان کو بھی جا کے چھوتے تھے، تو یہ بھی تعظیم کے طور پہ تھا. چوتھے نمبر پر یہ تھا کہ جو مختلف حج کی خدمات ہیں وہ انہوں نے اپنے لیے مخصوص کی ہوئی تھی کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی کر نہیں سکتا. حالانکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انتظامی طور پہ کسی کے حوالے کر دیں، لیکن یوں کسی کو منع کر دینا کہ دوسرا کر ہی نہیں سکتا، یہ غلط تھا. پھر اس کے ساتھ یہ تھا قرآن پاک کے اندر وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ مشرکوں کی نماز اور عبادت بیت اللہ کے نزدیک نہیں ہے مگر سیٹیاں اور تالیاں. تو وہ سیٹیاں اور تالیاں جو ہے وہ بطور عبادت کے وہاں پر بجایا کرتے تھے. یعنی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور اس میں جو ہے نا وہ تالیاں بجا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں. تو یہ ایک قسم کا ان کی طرف سے وہ ایک میلے کا سما تھا. پھر اس کے ساتھ ایک جہالت کی چیز تھی، اس کو مذہبی تہوار تو نہیں کہیں گے، وہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ اور اس حج کو انہوں نے اپنی شعر و شاعری کے مقابلے کا ایک مشاعرہ بنایا ہوا تھا کہ ان کے عرب کے بڑے بڑے شعراء آتے، اپنا کلام پڑھتے، بڑی واہ واہ ہوتی، پھر جس کا بڑا اچھا ہوتا اس کو خانہ کعبہ پہ لٹکا دیا جاتا. اسی پہ یہ 7 معلقات جو ہے وہ وجود میں آئے. تو معلق اسی لیے کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ اس کو لٹکایا جاتا تھا. پھر اس کے ساتھ ایک بہت ہی یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ بدترین جو چیز تھی عملی طور پہ وہ تھی، عقیدے کے اعتبار سے شرک والی چیزیں، عملی طور پہ یہ تھی کہ اس میں معاذ اللہ جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ لباس جو ہے وہ انتہا درجے کا عریاں لباس پہن کے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرتی تھی، اور بس اتنا لباس پہنتی کہ جو قریش مکہ یہ سرداران ان کو دے دیتے، اور اس کو بھی اپنے لیے وہ فضیلت سمجھتی، اور اس کے بارے میں بھی رنگ برنگ کے جملے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو یوں کہہ لیں کہ شرک، بدعملی، بے حیائی
اور بدتر قسم کی رسومات، ان سب کے مجموعے کا نام انہوں نے حج بنایا ہوا تھا۔ اسی کے اوپر وہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے کہ جب یہ حاجی گھر سے نکلتے تو انہوں نے طریقہ یہ بنایا ہوا تھا کہ جو بندہ اپنے گھر سے نکلے گا، اب اس کو کوئی کام پڑ گیا کہ اس نے گھر پہ جانا ہے، تو وہ دروازے سے گھر نہیں جاتا تھا، پیچھے سے دیوار توڑ کے وہ اندر جاتا تھا، اور اسے کہتا تھا کہ چونکہ اللہ کی راہ میں نکل کے بس واپس نہیں مڑ کے آنا۔ اچھا، تو ایسا چلا بلا جو ہے نا وہ تو ہے نہیں کہ بھی حج کے لیے آپ نکلے ہیں تو اب آپ نے دوبارہ گھر کے دروازے سے واپس نہیں، دیوار توڑ کے آ جانا ہے۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، کہ گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ، یہ ان کی جو ہے نا وہ کیا نام ہے، دیوار توڑ کے آنے کی ضرورت نہیں۔ ایک یہ دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ وہ اہل یمن کے بارے میں ہے کہ وہ کیا کرتے تھے کہ گھر سے نکلتے اور ساتھ میں زادِ راہ، توشہ سفر، سامان وغیرہ، کرنسی کچھ بھی نہیں لے کے نکلتے تھے، اور کہتے یہ تھے یہ ہمارا اللہ پہ توکل ہے، ہم اللہ کے بھروسے پہ نکلے، اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اللہ کے بھروسے پہ ہیں، راستے میں ہمیں ملتا رہے گا، مانگتے جاتے تھے، اور پھر پورا راستہ مانگتے جاتے تھے کہ بھئی ہم تو حاجی ہیں، ہمیں دو۔ تو اس پر قرآن پاک میں منع فرمایا گیا اور حکم دیا وَتَزَوَّدُوا، کہ زادِ راہ اور توشہ سفر، سامان سفر ساتھ لے کے چلو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے۔ اچھا، اس تقوی کا مطلب ایک تو یہی ہے کہ بندہ گناہوں سے بچے، کہ بہترین زادِ راہ دنیا کا آخرت کا یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ تھا کہ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، تو فرمایا کہ زادِ راہ لے کے چلو، اور بہترین زادِ راہ یہ ہے کہ تم سوال کرنے سے بچو، تمہارے پاس خود بھی کچھ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی جو رسومات ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں تھیں، تو وہ سب مل ملا کے وہ حج تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو پھر آپ نے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کیا تھا، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ جو ہے وہ اگلے سال حج کی یہ جتنی غلط رسمیں اور طریقے ہیں ان کے ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ پھر پیچھے سے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور وہ یہ حکم لے کے چلے گئے کہ مشرک کوئی بھی نہیں آئے گا، تو یوں کفار جو ہے وہ بالکل اس سے ہٹ گئے، اور اب جو حج تھا وہ ہونا تھا پھر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کروانا تھا، اور اس کے یعنی آپ یہ پوری جو مفتی صاحب نے جو ڈیٹیل بیان کی ہے، دیکھنے سننے والوں کے لیے، ہم سب کے لیے اس میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اعلان نبوت کے بعد 63 سال کی آپ کی عمر پاک رہی، 23 سال کا وہ ایک جو عرصہ تھا اعلان نبوت سے لے کر آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اس میں جو کچھ آپ تبدیلی لے کر آئے اور جو کچھ آپ انقلاب، مدنی انقلاب جو آپ نے برپا کیا، صرف اس کا ایک حصہ ہے یہ حج۔ واہ واہ واہ، صرف اس کا ایک حصہ ہے یہ حج۔ اچھا، اس میں یہ جو صدیوں سے جو ایک خرابی حج کے نام پر آئی ہوئی تھی، عبادت کے نام پر آئی ہوئی تھی، بیت اللہ والے مقام کے نام پر جو آئی ہوئی تھی، مسجد الحرام کے نام پر جو آئی ہوئی تھی، اچھا کرنے والے بھی کوئی ہلکے لوگ نہیں تھے، یعنی کہ وہ قریش اور یہ بھاری بھرکم اور ان کے قبائل اور پھر ان کی آپس کے جو معاملات تھے وہ، اور اس میں مطلب ایک تو یہ کہ توحید کا پیغام اور ان کو الگ کر دیا تو مشرک، مطلب ہم توحید اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام، پھر یہ عبادت، اس کے اندر جو انہوں نے جو اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کی ہوئی تھی، اس کو اس انداز پر، وہ بھی صلح حدیبیہ، اگر صلح حدیبیہ کو ہم چھٹی صدی میں لیتے ہیں اور یہ 10، تو 4 سال کے عرصے کے اندر، 4 سال، یعنی یہ صلح حدیبیہ کے بعد جو 2 سال کا جو عرصہ تھا نا، سبحان اللہ، جو اس میں جو اسلام و دین، وہ قافلوں، قاصد، پیغامات، مکتوبات، اور ان کے ذریعے جو ایک اسلام و دین، یہ اتنی زبردست وہ ایک پلاننگ جس کو آپ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مطلب ان کی تو بات ہی کیا تھی، وہ تو جس طرح کی وہ چیزیں لے کر وہ آئے، اور اس طرح جو اتنا جو دین پھیلا اور جو اقوام قریب آئے اور ایک جو ایک طاقت بنی، اور پھر 8 سن ہجری کو مکہ فتح مکہ ہوا، اور 9 کو پھر سے آپ سوچیے یہ سیکوینس کتنی خوبصورت ہے، 9 کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا، اور ساری پلاننگ، اب اگلا سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، سب مطلب وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کہ تشریف لانا، اب وہ چیزیں ختم، اور مجال ہے کہ کوئی آگے آ جاوے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تو یعنی اس پورے واقعے اور ہسٹری سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کعبہ شریف کو جو اگر عزت ملی، شرف ملا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو دور کیا، اور کس طرح پھر اس کے بعد عروج نصیب ہوا اور اسلام کا ایک بار پھر جو ہے وہاں پر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ چیزیں میرے ذہن میں بڑی خوبصورت سی آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے خانہ کعبہ کے لیے، حج کے لیے،
تو یہ تعداد جو ہے یہ 70,000 80,000 90,000 1 لاکھ تھی، اور یہ بات ہے 10 سن ہجری کی۔ 10 سال پہلے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکے سے مدینے آئے تھے تو صرف 2 ہستیاں تھیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سبحان اللہ، صرف 2 ہستیاں آئی تھیں، اور وہ بھی کفار سے چھپ کر۔ اور اب اس ان اللہ معنا کا جو ظہور ہو رہا ہے، واہ واہ واہ، 9 سن ہجری کو حضرت ابوبکر صدیق امیر حج ہیں، واہ 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 واہ، 9 سن ہجری کو وہی ثانیہ سنین جو ہے وہ امیر حج بن کے جا رہے، اور اگلے سال ثانیہ سنین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں کہ 2 میں سے دوسرے آپ بھی تھے۔ تو آپ جا رہے، تو اب اس وقت 2 نہیں ہیں، اس وقت 1 لاکھ ہے۔ واہ، 10 سال کے عرصے میں 2 افراد سے 1 لاکھ افراد سفر، پہلے جو ہے وہ یوں پوشیدہ طور پر آئے تھے، اور اب اس غلبے اور شان و شوکت کے ساتھ جا رہے فتح کے ہیں بعد۔ کہ سبحان اللہ کہ اتنی بڑی تعداد، تکبیروں کی ایسی آوازیں، تلبیہ کی وہ آوازیں، اور اس شان کے ساتھ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مشرک جا آ رہے نہیں ہیں۔ سکتا۔ یہ کامیابی جو ہے، اس کامیابی کا جو لیول ہے وہ اس قدر بلند ہے کہ 10 سال میں اتنا بڑا جو ہے وہ ایک ریولیوشن ہوا۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ہم اپنے ذوق کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں نا، حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ جیسے حاضری ہے، تو اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا شعر پڑھتے ہوئے نا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اچھا، کعبے کا کعبہ کیا ہے؟ آپ کا وہ مقام، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ وہ مقام جو ہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے، تو وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ اگر ہم جیسا جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ کعبے سے اب کعبے کے کعبے کی طرف جانا ہے، تو جس آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے وہ جگہ کعبے کا کعبہ ہے، خود وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، واہ 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 واہ، تو اس وقت جو کعبے کا اپنا ذوق ہوگا، واہ 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 واہ، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، تو وہاں تو یہ ہے کہ جسٹ روزے کے لیے خانہ کعبہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تشریف آوری ہے، تو اس وقت خانہ کعبہ کی جو اپنی قسمت ہے وہ کس بلندیوں پر ہوں گی اور وہ کس عروج پہ ہوگی، کہ یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارا قبلہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ شرف عطا فرمایا، لیکن یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جملہ مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی ہیں، اور اسی کے اندر خانہ کعبہ بھی شامل ہے۔ بلکہ خانہ کعبہ کے بارے میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے کعبہ، اللہ کے نزدیک ایک مومن کی جان تجھ سے زیادہ فضیلت والی ہے۔ جب ایک مومن کی جان ہے یہ ہے، تو جو مومنوں کی جان ہے، واہ 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 واہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خانہ کعبہ پہ فضیلت ہے اور برتری ہے، اور اس پر جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ تشریف لے گئے، تو یوں کہہ لے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اشتیاق میں وہاں گئے، اور ادھر خانہ کعبہ مشتاق تھا۔ واہ واہ واہ، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زیارت کعبہ کے مشتاق ہیں، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ زیارت نبوی کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ، پھر یہ کعبے کا قبلہ ہونا، یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر آ، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا، پھیر دیجیے اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف۔ واہ واہ، اور جیسے مفتی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت اور عشق و ذوق و محبت و پیار، اور وہ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو شعر ہے کہ کعبے کا کالا غلاف اور گنبد خضرا کا سبز رنگ، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کور کی ہے، کہ سرکار کی جدائی میں کعبے کا غلاف کالا، اور نبی پاک کے قرب کی وجہ سے گنبد خضرا سبز ہے۔ تو یہ جو قرب اور جو وصل اور ہجر، جدائی اور ملاپ ہے۔ پھر جو 10 سال کے جو مفتی صاحب نے جو خوبصورت بات کی ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی ایک طاقت، اور ہمارے لیے اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ پورا 10 سال کا سلسلہ رہا وہ ہجرت سے، لیکن میں اس وقت سے بھی عرض کروں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، مفتی صاحب یہ اسلام کی میں ترقی کی بات کر رہا ہوں، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے،
اور اس کے بعد 23 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات. تو وہ جو 23 سال کا عرصہ تھا، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام، وہ جو وہاں تھے، اس کے علاوہ جو نہیں تھے، جو کئی شہید ہو گئے اس سے پہلے شہید ہو کہ گئے، دنیا سے. اور وہ اہل ایمان جو نہ وہاں جی جی سب تو نہیں، آل ٹو آل تو نہیں تھے، مدینہ منورہ میں ہی پیچھے باقی تھے بہت سارے. تو یہ جو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے صحابہ ہدایت کے تارے ہیں، سبحان اللہ. ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. یعنی کہ امت کے لیے قرآن نبی پاک کو رول ماڈل بنایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو ہمارے لیے رول ماڈل دیا. کسی ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ. کیا تربیت کا لیول تھا، اتنا اعتماد بھی. اتنا تربیت اور کتنا اعتماد کہ میری اپنی امت سے فرما دیا کہ یہ میرے صحابہ، ایک کی پیروی کر لو ہدایت پا جاؤ گے. اس میں 1,24,000 کم و بیش تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر تھے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان. تو یہ اتنا بڑا 23 سال کے اندر جو معاملہ ہوا، تو کون اب اس کو لکھ کون سکے گا، کون جمع کون کر سکے گا؟ ایک ابھی پہلے ایک بات ہو رہی تھی نا کہ میدان عرفات میں حاضری کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس دن بخشش کر دی جاتی ہے. تو جنہوں نے یہ والا حج اور میدان عرفات کی حاضری سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کی تھی، ان کے لیے یہ بخشش کا مژدہ اور بخشش کی مغفرت کی بشارت جو ہے وہ کس اعلیٰ درجے کی ہوگی کہ وہاں پر ان سب کی بخشش کی دعا بھی خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. سرکار وہ 9 ذی الحجہ دین متین کی تکمیل کی تاریخ بھی کہیں گے. جی حجت الکمال اور حجت التمام جو ہے وہ اسی اعتبار سے ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جبل رحمت کے پاس خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے کے بعد یہ آیت مبارکہ اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے پسند کر لیا. یہ آیت مبارکہ اس دن نازل ہوئی، اور اسی آیت کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی، یعنی بنی اسرائیل یہودیوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید بنا لیتے. تو آپ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی مراد یہ کہ وہ ہمارے لیے عید ہی کا دن تھا. ایک تو عرفہ کا دن تھا، حج کا دن تھا، تو حج کا دن ہی ہمارے لیے عید کا دن تھا، اور اوپر سے وہ جمعے کا دن تھا، کیونکہ حج جمعے کے دن ہوا تھا وہ. تو اس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ اسلام کے جو شریعت کے احکام تھے اس کے مکمل ہونے کا یہ دن تھا. تو یہ 9 ذی الحجہ کو نازل ہوئی. یعنی اس کا مطلب یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے حج قران بھی فرمایا، اور جو حج کیا وہ حج کا دن جمعے کا دن تھا. جی وہ جمعے یہ بھی جمعے کا دن تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اگر دوبارہ آ جائیں اس طرف کہ ہم نبی پاک مکہ پاک پہنچے، آپ نے بتایا 4 ذی الحجہ کو پیارے آقا علیہ السلام پہنچے، تو اس کے بعد پھر نبی پاک نے عمرہ ادا فرمایا. جی چونکہ وہ حج قران تھا، ٹھیک ہے، تو حج قران میں جو ہے وہ پہلے عمرہ کرنا تھا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے عمرہ جو ہے وہ ادا کیا. اور اس میں پھر وہ مختلف دعائیں بھی ہیں نا اس میں، کہ جیسے جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس کی دعا، پھر اس کے بعد جب آپ مسجد حرام شریف میں داخل ہوئے، خانہ کعبہ پہ نظر پڑی تو خانہ کعبہ کی عظمت و شرف میں زیادتی کی دعا جو ہے، جو عام طور پہ ہمارے یہاں بھی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں پڑھتے، تو یہ بیسیکلی وہ سنت دعا ہے، تو وہ دعا کی. اور اس کے بعد پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دے کے تو اس کے بعد جو ہے پھر خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا. اور یہ جو طواف تھا اس کے اندر وہ استباء بھی تھا، یعنی کہ یہ جو دایاں کندھا کھلا رکھا جاتا ہے 7 پھیروں میں، تو یہ بھی تھا. اور جو شروع کے 3 چکروں میں جو رمل کیا جاتا ہے تو رمل بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اور اس کے بعد بھی پھر دعا پڑھنے کا ہے، اور پھر دعا کے بعد جو ہے پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل ادا فرمائے. اور اس میں یہ تھا کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ درمیان میں، خانہ کعبہ آگے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرف. اور یہاں پر جو آپ نے 2 رکعت جو نماز نفل طواف ہیں وہ آپ نے ادا فرمائے، واجب ہوتے ہیں یہ آپ نفل کہا جاتا ہے، تو آپ نے انہیں ادا فرمایا.
اور اس وقت آپ نے یہ آیت مبارکہ بھی پڑھی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اسی طرح یہاں کے بعد پھر آب زمزم پینے کے بعد جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صفا مروہ پر گئے تو صفا مروہ پہ جا کے بھی اس کی متعلقہ جو آیت تھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی. تو یہ جو ہے یہ ایک پورا جو ہے نا ملتزم سے وہ لپٹنا بھی ہے. جی ملتزم سے لپٹنا بھی ہے. تو اس میں ایک جو چیز جو ہے وہ بیان کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی جو آیت واہ واہ جس موقع کے اعتبار سے ہو، اگر آدمی کو وہ یاد ہو اور اس موقع پہ وہ پڑھے اور اس پر سوچے واہ واہ. تو اس سے ایک ذوق میں اور قرآن فہمی کے اندر بڑا اضافہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خوشا نصیب یہ ہے کتنی عزتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر، خدا کا فضل نبی کی عنایتوں کا سفر، جہاں میں سب سے مبارک یہ حاجیوں کا سفر. لبیک لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک.